الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل بہت زیادہ لوگوں نے پوچھے، ٹائم کی قلت کی ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مسائل بتا نہیں پاتا۔ میں نے پھر لوگوں کے اسرار پر، لوگوں کی کوشش سے پھر ایک ہی کام کیا ہے کہ بار بار ایک سوال آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کو سبق نمبروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تو ابھی دن 3 بجے فیضان ریاض الصالحین کا درس شروع کیا اور وہ بھی آپ سماعت کر رہے ہیں، ابھی اس کے 2 لیکچر ہوئے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں بہت زیادہ سوالات میرے پاس جمع ہو گئے۔ اب یہ 8 بجے سے 9 بجے تک یہ بچے اپلوڈ کر دیا کریں گے ویڈیو۔ جو بھی آپ کے سوالات ہوں، میرا اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر موجود ہے یا آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس پر واٹس ایپ کے ذریعے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پیغام کے ذریعے، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ یہ پیغام آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کو پھیلانا ہے اور دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ آج جو سوالات کیے گئے 4 سوالات ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں محمد دین پشاور سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ دوران آپریشن اگر نماز رہ جائے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اس سے 2 سوالات نکلتے ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پوچھا ہو کہ جو مریض ہے اس کے بارے میں، یا اپنے بارے میں پوچھا ہو کہ میں آپریشن کر رہا ہوں تو میں کیا کروں۔ سب سے پہلے تو اگر آپریشن کرتے ہوئے مریض کی نمازیں رہ جائیں، 1 رہ جائے، 2 رہ جائیں یا 3 رہ جائیں، اب یہ پہلا مسئلہ جو پوچھا گیا ڈاکٹر محمد دین پشاور سے کہ اگر آپریشن کے دوران جتنی نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ ان کا حکم یہی ہے کہ ہوش آنے پر وہ نمازوں کو قضا کرے۔ اب دوسرا سوال جو یہاں سے اٹھتا ہے، وہ ڈاکٹر جو آپریشن کر رہا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ جان بچائے، آپریشن مکمل کرے، اس کے بعد وہ نماز ادا کرے گا۔ سوال جو پوچھا گیا ہے آتش دان، یعنی کہ ایسا برتن جس میں آگ جل رہی ہو۔ آج کل سردیاں آ رہی ہیں تو نمازی اپنے سامنے آگ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا مسجدوں کے اندر بھی ہیٹر لگے ہوتے ہیں، اس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوچھنے والے جو ہیں یہ سائیوال سے ہیں، خرم، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ بھائی جان، آپ کے سوال کا جواب جو جدید فقہی مسائل کے اندر موجود ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص آگ کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر آگ کی فیکٹریاں ہیں اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ آگ سامنے جل رہی ہے، جیسے بعض دفعہ یہ کیک بنانے والی فیکٹری ہوتی ہیں، تو اور جگہ بھی نہیں ہے تو وہ نماز پڑھ لے، لیکن اگر اس کے اندر شبہ پیدا نہ ہو کہ میں آگ کی عبادت کر رہا ہوں، اگر شبہ پیدا ہو گیا تو وہ نماز وہاں بھی نہیں پڑھے گا۔ اب آگے والا جو سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے
اور یہ شخص پوچھنے والا جو ہے یہ لاہور سے ہے کہ آدمی کے سامنے نماز پڑھنا، وہ ایک آدمی منہ کر کے آپ کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسا نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ لٹائی جائے گی نماز، یہ ایسا جائز ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کے سامنے، اگر کسی کا منہ آپ کی طرف ہے اس کے سامنے آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے۔ بھائی جان یہ بات مشہور ہے کہ آدمی کی نیت درست ہونی چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ورنہ ناجائز اور خراب عمل کر کے نیت درست کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ چیز ذہن میں، بلکہ الٹا گناہ ہوگا، بندہ کہ میری نیت ٹھیک تھی، نہیں، عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے، لہذا نیت بہت ضروری ہے، اچھی ہونی چاہیے۔ یہ شخص اسلام آباد سے سوال کر رہا ہے آدھی آستین والی قمیض کے بارے میں۔ آدھی آستین والی قمیض پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ وضو کر رہا تھا اور وضو کرتے ہوئے اس نے آستین اوپر چڑھائی ہوئی تھی، تو دوڑا ہوا آیا نماز میں شامل ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو نیچے کرے، اور یہ عمل کثیر نہ ہو ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اب دونوں ہاتھوں سے ایک آسی ادھر لگا رہے، تو ایسے کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب گرمیوں میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، گرمیوں میں پسینے کی وجہ سے وہ آستین اوپر چڑھا لیتے ہیں، ایسے آستین چڑھانا اور عمل کثیر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ بعض نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر بندہ کوئی عمل کثیر کرتا ہے، کہ اس کو کبھی اوپر چڑھا رہا ہے کبھی اس کو نیچے کر رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔